بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعدہ من لا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ ومن نہج نہجہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نبی الہدی ضاقت بی الحال فی الورى وأنت لما أملت فيك جدير فسل خالقي تفريج كربي فإنه على فرجي دون الأنام قدير۔ حاضرین مجلس، شافع محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے رہبر ہیں، گائیڈ ہیں، اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کے غمخوار ہیں۔ جیسے ایک ماں کو اپنے بچوں سے، ایک استاذ محترم کو اپنے شاگردوں سے والہانہ محبت ہوتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی امت سے اتنا ہی لگاؤ ہے۔ علامہ بوصیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، عاشق رسول تھے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار لکھے ہیں، عربی میں اشعار لکھے ہیں جو آج کل قصیدہ بردہ کے نام سے مشہور ہیں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد عربی میں جو اشعار پڑھے تھے
وہ دراصل علامہ بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہی اشعار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی الہدا ضاقت بی الحال فی الورا وانت لما املت فیک جدیر۔ اے سراپا ہدایت، حسینوں میں احسن، جمیلوں میں اجمل، بعد از خدا کریموں میں اکرم، امت کے غمخوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں میرا حال بہت برا ہے، میں آپ کا امتی ہوں لیکن امت میں میرا حال بہت برا ہے، اور میں آپ سے جو امیدیں باندھوں آپ اسی کے لائق ہیں۔ فصل خالقی تفریج کربی فإنه على فرجی دون الانام قدیر۔ لہٰذا میری بے چینی دور کرنے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی درخواست کو قبول فرمائیں گے اور میری پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا میری پریشانی کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غمخوار ہیں، ہمارے لیے راتوں کو رونے والے ہیں، تڑپنے والے ہیں، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت اپنے دل میں بسائی ہے، کتنی مرتبہ درود شریف کا تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ 3 لفظ ہیں جن کی آج میں آپ کے سامنے کچھ تشریح کرنا چاہوں گا۔ ایک ہے لفظ محبت، ایک ہے لفظ رسول، اور محبت رسول کس کو کہتے ہیں وہ بھی میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ لفظ محبت، محبت اصل میں ایسی کیفیت کا نام ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ محسوس کر سکتے ہیں کہ ان کو مجھ سے محبت ہے، مجھ کو ان سے محبت ہے، لیکن لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ المحبت حالۃ لا يعبر عنها مقالہ، محبت ایک کیفیت ہے، اس کو لفظوں میں شبدوں میں بیان نہیں کر سکتے کہ کتنی محبت ہے کتنی محبت نہیں ہے۔ ایک بیوی صاحبہ اپنے شوہر کے پاس آئی اور اس نے کہا میرا ایک سوال ہے، تم کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ شوہر نے کہا موبائل چلایا ہے؟ کہا موبائل تو چلایا ہے۔ موبائل میں سیم ضروری ہے؟ کہا سیم ضروری ہے۔ تو جیسے موبائل کے لیے سیم ضروری ہے، سیم کے لیے موبائل ضروری ہے، اسی طرح تم میرے لیے ضروری ہو اور میں تمہارے لیے ضروری ہوں، یعنی اتنی محبت مجھے تم سے ہے۔ وہ خوش ہو گئی، کہنے لگی ابھی میں آپ کے لیے گرم گرم چائے لاتی ہوں۔ جب وہ وہاں سے نکلی تو اس نے کہا بڑی پگلی ہے، پاگل ہے، اس کو پتہ نہیں یہ اینڈرائڈ فون ہے، اس میں ایک نہیں 4 سیم چل سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ صرف تجھ سے محبت نہیں ہے، اور بھی کئی چہرے میں نے دل میں بسا رکھے ہیں۔ تو محبت ایک کیفیت ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے سنو، صرف عشق رسول کے دعووں سے بھی کام نہیں ہوا کرتا۔ میں بڑا عاشق رسول ہوں، فجر کی نماز پڑھی تھی تو اس وقت عشق رسول کہاں گیا؟ حضرت قاری رشید احمد صاحب اجمیری دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز اللہ تعالیٰ سے محبت کا امتحان ہے۔ فجر کی نماز پڑھی ہے تو گویا اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ درود شریف کتنا پڑھا؟ نہیں حضرت، درود شریف تو میں پڑھ نہیں پاتا۔ پھر عشق رسول کا دعویٰ کا کیا ہوا؟ گھر میں بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ گھر میں داخل ہوتا ہے تو جلاد بن کے داخل ہوتا ہے، محسوس ہو رہا ہوتا ہے کوئی مصیبت صبح میں گئی تھی شام کو گھر میں آ رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، ہماری ماؤں کے ساتھ کتنا پیارا سلوک کرتے تھے، بہترین سلوک کرتے تھے، گڈ بیہیو کرتے تھے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتے تھے۔ یہ بھی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ تو محض عشق رسول کے دعووں سے کام نہیں ہوا کرتا، اس کے لیے دلیل کے طور پر عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اپنے عمل سے یہ ظاہر کریں کہ میں محبوب نبی کا امتی ہوں، اپنے عمل سے ہم یہ ظاہر کریں کہ جی ہاں میں عاشق رسول ہوں، اور غیر دیکھ کر یہ کہے کہ امتی ایسے ہیں تو نبی کیسے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی ضرورت ہے۔
یہ میرے معاشرے اور سماج کی وہ برائی ہے جس کو اوپن کرنا میری ذمہ داری ہے، تاکہ کل قیامت کے دن تم ہمارا دامن نہ پکڑ سکو کہ ہم نے بلایا تھا، ہماری ذمہ داری سمجھائی نہیں تھی۔ یہ در و دیوار کل انشاءاللہ گواہی دے دیں گے، زمین گواہی دے گی۔ میں آپ کو اپنا درد دل سنانا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنے دل کو برباد نہ کرے۔ یہ دل کی دنیا ہے، جب بگڑتی ہے تو اتنی ویران ہو جاتی ہے کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہوگی، اوٹلے پر بیٹھا ہوگا، سیڑھی پر بیٹھا ہوگا، چلا جائے گا، اللہ کے گھر میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل سے محبت نکل گئی ہے۔ ایمان کی جو شمع روشن ہونی چاہیے، جو ایمانی پاور مضبوط ہونا چاہیے، وہ ایمانی پاور مضبوط نہیں ہے۔ مسلمان نام کا ہے، کام کا نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ کو اپنا درد دل سنانا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے محض عشق رسول کے دعووں سے کام نہیں ہوا کرتا۔ ہم اپنے محبوب نبی کی سنتوں کو اس طرح اپنائے، ظاہر سے بھی باطن سے بھی۔ ظاہری سنتیں کیسے آپ چلتے تھے، کیسے بولتے تھے، آپ کے کیا انداز تھے، باطنی سنت آپ کا دل ہر ایک کے لیے پاک صاف تھا، آپ کے دل میں کسی کے متعلق کینہ نہیں تھا، دشمنیاں نہیں تھی، بغض، حسد، لالچ، حرص، کوئی باطنی بیماری نہیں تھی۔ تو جیسے محبوب نبی کا دل پاک صاف تھا، میں محبوب نبی کا امتی ہوں، میرا بھی دل پاک صاف ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھے، جس کے دل میں بغض ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، عداوتیں ہوتی ہے، جو دشمنیاں پالتا ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ دعوے کرے میں عاشق رسول۔ عاشق رسول اپنے دل کو پاک صاف کرنے والا ہوتا ہے۔ تو محبت ایک کیفیت ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ بول ہاں یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ان کو مجھ سے بہت محبت ہے اور مجھے ان سے بہت محبت ہے۔ ایک اور ڈیفینیشن ہے محبت کی، یعنی جس کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، اس کو جو چیز پسند ہو وہ میری پسند، اور اس کو جو چیز ناپسند وہ مجھ کو بھی ناپسند، بس یہی محبت ہے۔ اب ہم اندازہ لگائیں، ہم کس کے امتی ہیں؟ بولو، ہم کس کے امتی ہیں؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کوئی شک نہیں ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں۔ اور محبت بھی ہے تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو جو چیزیں ناپسند ہو ہماری بھی ناپسند ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول کو حسد ناپسند ہے، بس مجھے بھی نہیں، میرے دل میں بھی کسی کے متعلق جلن نہیں ہونی چاہیے۔ اتنا بڑا بنگلہ کیسے بنا لیا، اتنی بڑی گاڑی کہاں سے لایا؟ ارے لایا ہوگا، تیرے پیٹ میں کائی کو درد ہو رہا ہے، لایا ہوگا، کسی نے ہدیے میں دی ہوگی، لیکن نہیں، اتنی بڑی گاڑی کہاں سے لایا، اتنا بڑا گھر کیسے بنایا، کیا ہوا؟ ساری دنیا کی فکر ہے اور اپنے جہاں سے بے خبر ہے۔ یہ دل کی دنیا ویران ہوتی جا رہی ہے، اللہ کی محبت کی روشنی دل سے نکلتی جا رہی ہے، اس کی فکر نہیں ہے، ساری انسانیت کی فکر کر رہا ہے۔ بیمار کیوں ہوا؟ اچھا بیمار ہوا تھا تو اچھا کیوں ہو گیا؟ اس کے گھر میں آج چراغا کیوں ہے؟ یہ سب کام ایک عاشق رسول کا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول کو کیا ناپسند ہے؟ شراب پینا ناپسند ہے، چوری کرنا ناپسند ہے، زنا کرنا ناپسند ہے۔ میرے نوجوانوں، اللہ کے واسطے اس کے فتنوں میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ جہنم میں تم کو بھی مجھ کو بھی دھکیل سکتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے۔ یہ ملتا تو 10,000 کا ہے، یہ موبائل ملتا تو 1,30,000 کا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ 1,30,000 سال جہنم میں جلا سکتا ہے ہم کو۔ اس لیے اس کے فتنوں سے بچنا، اللہ کے واسطے اپنی جوانی کو اس کے اوپر آنے والی ویڈیوز اور ننگی ننگی فحش تصویروں کے پیچھے برباد نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے پاکیزہ رشتہ طے کر رکھا ہے، اپنی جوانی کو ضائع نہ کرنا۔ جوانی بہت بڑی اللہ کی دولت ہے، رخصت ہو جائے گی، بڑھاپے میں سجدے کو ترسو گے، سجدہ نہیں کر پاؤ گے، سجدے کی لذتیں نہیں حاصل ہوگی۔ ابھی وقت ہے، ابھی اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ آپ ہماری جوانی کو قبول فرمائیں۔ جوانی اللہ کے یہاں قبول ہوگی، بڑھاپا بھی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے گا۔ جس کی جوانی صحیح گزرتی ہے اس کا بڑھاپا اس سے اچھا گزرتا ہے، یہ اصول یاد رکھیے۔ تو اللہ کے رسول کو جو ناپسند وہ میری ناپسند، اور آپ کو جو پسند وہ میری پسند۔ اللہ کے رسول کو پسند ہے یہ بات کہ میرے امتی کا دل ہر ایک کے لیے پاک صاف ہو، بس میرے دل میں بھی کسی کے متعلق دشمنی نہ ہو، میرے دل میں بھی کسی کے متعلق بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، میں شراب نہ پیوں، میں زنا نہ کروں،
میں جوا نہ کھیلوں، حرام نہ کماؤں، اس لیے کہ یہ سب باتیں میرے رسول کو ناپسند ہے۔ اور تیسری ایک ڈیفینیشن ہے، بہت زبردست ہے، کیا ہے کہ ایک چنگاری ہے، محبت ایک چنگاری ہے جو دل میں لگتی ہے، اور جب تک محبوب کی ملاقات نہ ہو بے چین نہ ہونے پائے۔ ہمارے محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، مخلوق کی جو شکلیں نظر آتی ہے وہ شکلیں بھی بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور میں آپ کو قرآن کی سیر کراتا ہوں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کون ہے اللہ جو مادر رحم میں تمہاری صورتوں کو جیسی چاہتے ہیں بناتے ہیں۔ من ای شیء خلق، انسان غور تو کر، میں نے تجھ کو کس چیز سے پیدا کیا، من نطفہ، نطفے سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کر کے میں نے تجھ کو چاند سورج سب سے زیادہ حسین بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان تو جیسا بھی ہو، ناپاک منی کا قطرہ ہو، ناپاک منی کے قطرے سے اتنا خوبصورت انسان بنانا میرا کام ہے۔ سورج چاند سب سے زیادہ خوبصورت اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، مگر کیا ہے، ماحول کا اثر ہے، دوستوں کی غلط صحبت کا اثر ہے، اور جس کی وجہ سے دل کالا ہو گیا، چہرہ کالا ہو گیا، نور سارا ضائع ہو گیا۔ بلکہ اللہ نے تو لیکن بہت خوبصورت بنایا ہے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ محبت ایک چنگاری ہے، جب تک محبوب سے ملاقات نہ ہو دل نہیں بھرتا۔ ہمارے محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار انشاءاللہ ہم سب کو جنت میں ہوگا، لیکن اس کے لیے پہلے ان آنکھوں کو حیا کا سرما لگائیں، ان کے اندر جھکانے کی صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی۔ یہ جب جھکے گی تو کل اللہ کا دیدار کرے گی۔ جہاں دیکھی بھلی صورت مچل بیٹھے کہ یہ بھی لیں گے۔ میرے حضرت مولانا صلاح الدین صاحب سیفی نقش بندی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ حضرت کو سلامت بعافیت رکھے، اس امت کا بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ حضرت کا وجود اس امت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ فرماتے ہیں آج کل کے جوانوں کا کیا حال ہے، جہاں دیکھی بھلی صورت مچل بیٹھے کہ یہ بھی لیں گے، ایک سے دل نہیں بھر رہا، کتنوں کو دل میں بسائیں گے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کسی سینے میں انسان کے اللہ رب العزت نے دو دل نہیں بنائے، ایک نفس و شیطان کو دے، ایک رحمان کو دے۔ فرمایا نا، دل ایک ہے، ایک ہی کے لیے ہے۔ اس دل میں اللہ کی محبت کو بسائے، رسول کے عشق کو بسائے، اور اللہ کی محبت کی نسبت پر اللہ کی مخلوق کی محبت کو دل میں بسائے۔ ماں باپ کے ساتھ محبت جائز ہے، بیوی کے ساتھ محبت عین عبادت ہے، بچوں کی محبت دل میں ہونا ضروری ہے، ورنہ بچوں کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھے گا، اللہ کی زحمت سمجھے گا، نعوذ باللہ۔ بیوی کو گھر سے مار کے بھگا دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ سمجھ بیٹھا ہے کہ محبت تو صرف اللہ کی ہونی چاہیے، تیری میرے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، اللہ کی نسبت پر بھی اللہ کی مخلوق سے بھی محبت ہو، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے۔ تو محبت ایک چنگاری ہے۔ اور آج میرے دل میں خیال آیا، سب ماشاءاللہ یہاں عاشق رسول بیٹھے ہیں، تو کچھ عشق کی چنگاری لگا کر جاؤں، کچھ معاشرے میں سماج میں تبدیلی آئے، ایسا کچھ کر کے جائیں۔ آج وقت ہے، کل آنکھیں بند ہو جائے گی، کفن سے چہرہ ہٹا کر دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج ہمارے درمیان جتنے علماء موجود ہیں، مدارس موجود ہیں، ان سب کی قدر کریں، یہ بھی اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے۔ یہ علماء آج ہمارے لیے ہماری حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ راتوں کو روتے ہیں تو ہم دن میں ہنستے ہیں، یہ اگر راتوں کو رونا بند کر دیں گے تو ہمارے لیے دن میں ہنسنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ علماء ہمارے لیے راہ نجات ہے، ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو حقیر نہ سمجھنا، یہ مہمان رسول ہے، یہ مہمان رسول ہے، اور میزبان کو ستانا گویا مہمان کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اگر اللہ کے رسول سے سچی محبت ہے تو مدارس کی محبت اپنے دل میں بٹھائیں، مہمانان رسول کو عظمت کی نگاہ سے دیکھیں، علماء، حافظ قرآن، داعی دین، ان کی عظمت محبت ہمارے دل میں ہو، انشاءاللہ ایسا ہمارا دل چمکے گا، ایسا چمکے گا کہ مت پوچھیے، وہ دل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ اور آج چونکہ میں خواجہ نگر میں آیا ہوں،
تو میرا خیال یہ ہے کہ کچھ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عشق رسول کے واقعات سناؤں. آپ کا کیسا عشق رسول تھا؟ لفظ محبت کے بعد لفظ رسول ہے. رسالت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول آخری نبی ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. من لا نبی بعدہ ولا نبوۃ بعد، اس عاجز نے خطبے میں پہلے ہی سے پڑھ دیا. آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کسی کے لیے اب نبوت کا دروازہ کھلا ہے، بند ہو چکا. اللہ کے رسول آخری نبی، ہم بھی آخری امت ہیں. من لا رسول بعدہ ولا رسالت بعد، اب کوئی رسول نہیں اور رسالت کا بھی دروازہ بند ہو گیا. ہاں، ولایت کا دروازہ کھلا ہے. ہر بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے، ہر بندہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے. بلکہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ بندہ اللہ اور نبی نہیں بن سکتا، سب کچھ بن سکتا ہے. بس نبی نہیں بن سکتا، اللہ نہیں بن سکتا، سب کچھ بن سکتا ہے. اس لیے نوجوانوں اپنی سوچ کے معیار کو بلند کرو. 1922 میں نہیں جینا ہے، 2022 میں جینا ہے. زندہ دلی کے ساتھ جینا ہے. ہماری نمازیں ضائع نہ ہو، ہماری جوانی برباد نہ ہو. یہی جوانی ہے جس میں ہم اللہ کے رسول کی محبت کو دل میں سما سکتے ہیں. اور جب اللہ کے رسول کی محبت دل میں صحیح معنوں میں آ گئی، یہ دل چمکے گا تو ایسا چمکے گا کہ پھر دعوت دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. سب ایسے ہی پھر احترام کریں گے، ایسے ہی محبت کریں گے. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وزیر آباد کے اسٹیشن پر تشریف فرماتے. فجر کا وقت تھا، ٹائم تھا. آپ کے شاگرد آپ کے ایسے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک غیر مسلم اسٹیشن ماسٹر وہاں سے گزرا. اس نے ایک نظر دیکھا، کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اور فوراً اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہونا چاہتا. یہ کیا تھا؟ یہ اندر کی دنیا تھی جس نے باہر انقلاب پیدا کیے. لوگ کہتے ہیں نا مولانا تقویٰ تو اندر ہوتا ہے. ہاں برابر ہے، تقویٰ اندر ہوتا ہے، لیکن تقویٰ کا اثر باہر ظاہر ہوتا ہے. تقویٰ ہاں ہونا بات ٹھیک ہے، لیکن یہ سب صاف ہے. اس کا کیا ہوا؟ فجر کی نماز غائب تھی، عصر کی نماز میں نہیں آیا، تقویٰ کہاں گیا؟ تقویٰ یہیں پر ہے، عشق رسول بھی یہیں پر ہے، لیکن عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ عاشق رسول ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے جو شیخ تھے خواجہ عثمان ہارونی، غالباً یہی نام ہے، میں نام بھول رہا ہوں، جو بھی نام ہو، میزاب رحمت کے قریب آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ میں معین الدین کو آپ کے حوالے کرتا ہوں. آواز آئی، ہم نے بھی معین الدین کو قبول کر لیا. ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے اور وضو کرتے کرتے خلال کرنا بھول گئے. ہاں، انگلیوں کے درمیان خلال کرنا بھول گئے. آواز آئی، غیب سے پکارنے والے نے پکارا، اچھا محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تم کو ہماری سنت پسند نہیں ہے، کیوں انگلیوں میں خلال نہیں کیا؟ وضو کرتے وقت بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، کہیں ہمارے لیے بھی آواز نہ آئے. خواجہ نگر میں جو محبت کا دعویٰ تو بہت کر رہا تھا، وضو تو صحیح طریقے سے نہیں کیا. جس کا استنجا صحیح اس کا وضو صحیح، اور جس کا وضو صحیح اس کی نماز بھی اچھی، اور جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی. جس کی زندگی اچھی اس کی زندگی اللہ کے یہاں قبول ہو گئی، وہ ضرور اللہ کا دیدار کرے گا. انگلیوں کے درمیان خلال کرنا بھول گئے. آواز آئی، معین الدین محبت کے تو بہت دعوے کیے، کیا ہوا ہماری سنت چھوڑ دی، اس کا کیا ہوگا؟ اتنے غمگین ہوئے. آپ کے خلیفہ تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، حضرت کیا ہوا، کیوں اتنے پریشان رہتے ہو؟ ایک سنت چھٹی تھی، آواز آئی تھی، اتنے غمگین ہو گئے. آج ہماری زندگی سے سنتیں نکلتی جا رہی، کوئی احساس ہی نہیں ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، بھائی مت پوچھ، میں تجھ سے تو ناراض نہیں ہوں، لیکن وضو کرتے کرتے بس انگلیوں کے درمیان خلال کرنا بھول گیا تھا. اللہ کی طرف سے آواز آئی، محبت کے تو دعوے بہت کیے، لیکن تم کو میرے محبوب سے محبت کہاں ہے؟ سنت پر تو عمل نہیں کیا. مجھے ڈر ہے کہ کہیں میدان محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے منہ دکھاؤں. خواجہ نگر والوں، احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. کل اللہ کو منہ دکھانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب نہ ہو، فرشتے کہہ دیں ان کو سائڈ پہ کر دو. یہ اللہ کے رسول کے محبت کے تو دعوے کرتے تھے، لیکن زندگی میں کوئی عمل نہیں تھا.
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ یہ فرشتہ ہے نہ یہ آگ سے بنا ہے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ صبح کا بھٹکا شام کو آ جائے تو اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہا کرتے، اس کو کہتے ہیں کہ سدھر گیا، اس کو کہتے ہیں کہ راہ راست پر آ گیا۔ اگر اب تک کی ہماری زندگی اللہ کی نافرمانی والی گزری ہے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ بہت مہربان ہے، وہ تو رونے والوں کو پسند کرتا ہے، جھکنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ تو عاجزی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ہم اللہ کو اپنی طلب دکھلائیں، اپنی تڑپ دکھلائیں، اللہ تعالیٰ کے حضور سچی پکی توبہ کریں، وہ مہربان رب ہے، آنسو گرے گا نہیں اس سے پہلے اللہ سارے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے گا۔ اس لیے سچی پکی توبہ کر لیں۔ نوجوانوں سے گزارش کروں گا اپنی جوانی کو ضائع نہ کرے، یہ جوانی بہت قیمتی ہے، رخصت ہو جائے گی بڑھاپے میں سجدے کو ترسو گے، رخصت ہو جائے گی بڑھاپے میں کسی کی خدمت کا ترسو گے، ماں باپ کی خدمت نہیں، بیوی پر ظلم ہے، بہنوں کا حق مار لیا پھر کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، ماں باپ کی خدمت نہیں۔ عجیب سا سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، عجیب سا سناٹا چھا گیا بٹوارے کے قصے میں، جب ماں نے رو کر پوچھا میں ہوں کس کے حصے میں، ساری جائیداد تقسیم کر لی، مجھے میری خدمت کون قبول کرنے والا ہے؟ ایک ماں 5 بچوں کو سنبھالتی ہے لیکن 5 بچے مل کے ایک ماں کو نہیں سنبھالتے، بیوی پر ظلم ہو رہا ہے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ دنیا تھی جہاں تم کرتے تھے بند زباں میری، کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن ہماری بیوی ہمارے خلاف کھڑے ہو جائے اور کہے وہ دنیا تھی جہاں تم کرتے تھے بند زباں میری، یہ محشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستاں میری، وہ اللہ کو سنائے گی، کیا ہوگا پھر؟ اس لیے اپنی گھر کی زندگی کو بھی سنوارنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گھر میں محبوب کے پاکیزہ طریقے زندہ کریں، ہمارے گھر کی زندگی ہمیں جنت میں پہنچا دے گی، ہمارے گھر کی زندگی ہمیں اللہ کے یہاں مقام دلوائے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آئے، اس کے لیے درود شریف کی کثرت رکھیں، خوب درود شریف پڑھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو درود شریف کا تحفہ بھیجتے رہیں، انشاءاللہ یہی درود شریف کا تحفہ کل ہمارے لیے قیامت میں کام آئے گا۔ قرآن کریم کو سینے سے لگائیں، قرآن کریم الماریوں میں سجانے کی کتاب نہیں ہے، عدالتوں میں سر پر رکھ کر قسمیں کھانے کی کتاب نہیں ہے، عمل کی کتاب ہے، پڑھنے کی کتاب ہے۔ تھوڑا تھوڑا روز قرآن بھی پڑھا کرو تاکہ پتہ چلے اللہ کا قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، تاکہ پتہ چلے۔ ایک صاحب کا انتقال ہوا، بھائی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بول بھائی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا مت پوچھ، کیا اللہ نے میرے لیے بہاریں کھول رکھی ہے، قرآن کی محبت نے مجھ کو پار کر دیا۔ قرآن کی محبت جب پار کرتی ہے تو اہل قرآن کی محبت بھی پار کرتی ہے۔ میری آخری گزارش ہے علماء کرام، حافظ قرآن، داعی دین کی قدر اپنے دل میں بٹھائیں، خدا را کسی حافظ قرآن سے بغاوت نہیں کرنا، اس کو نہیں ستانا، اس کی ایک دل کی اللہ تک پہنچے گی، ساری زندگی بگڑ جائے گی۔ گھر کی زندگی کو جنت کا نمونہ بنانے کی ضرورت ہے، ماں باپ کی خوب خدمت کریں، حرام نہ کمائیں، لالچ نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے، اپنے دل کو پاک صاف رکھیں۔ اگر یہ چند کام کر لیں گے ہم صحیح معنوں میں عاشق رسول کہلائیں گے، کل قیامت کے دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں عاشق رسول بنائیں، اور اللہ رب العزت ہماری گزری ہوئی زندگی کو، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔